ظاہر ہے سب کا اہتمام کیا ہے، بلایا ہے، اور یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، اور میں نے بھی ظاہر ہے محبت ہی کی آیت بھی پڑھ دی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو اے رسول مجھے تم سے کوئی اجر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ مجھے تم سے کوئی اجر چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو، اور اقربا سے محبت کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنا آرام تج کر کے اپنے جتنے کام ہیں سب چھوڑ کے مودت اور محبت میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اور اسی لیے شاعر کو آپ کی محبت کو دیکھ کر، اور خصوصاً عباس بھائی اور جو شعر سننے کے عادی ہیں انہیں دیکھ کر مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو بلند آواز سے مجھے ضرور سنا دیں محمد والا۔ دیکھیے یہ مودت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، اور جو مودت اور محبت ہوتی ہے اس میں جو سرشار ہوتا ہے، اور جس طرح اہتمام کیا ہے ڈارو بھائی نے یہاں آپ کے آنے کا، بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، اور یہاں سے جلوس لے کر چلنے کا اہتمام کیا ہے، اس سلسلے میں 4 مصرے ہیں کہ کیسے ثابت ہو کہ ہے کس کو محبت کتنی، جاتے ہوئے سنیں تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ کیسے ثابت ہو کہ ہے کس کو محبت کتنی، کوئی ماحول میسر تو ہو دیوانوں کو، کیسے ثابت ہو کہ ہے کس کو محبت کتنی، کوئی ماحول میسر تو ہو دیوانوں کو، اور شب عاشور محرم کی فضا کہتی ہے، شب عاشور محرم کی فضا کہتی ہے، شمع گل کیجئے پھر دیکھیے پروانوں کو۔ جلتی ہوئی شمع کے تو لوگ بہت پجاری ہوتے ہیں، بادشاہ کو دیکھ کے بہت لوگ آ جاتے ہیں، بادشاہ نظروں سے غائب ہو اور پھر لوگ سامنے آ کر بادشاہ کو اپنی آ کر سلامی پیش کریں، اپنی حاضری پیش کریں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ کربلا کے پروانے ہی ہیں جو 1400 سال پہلے شمع بجھا کر رسول کے نواسے نے دیکھنا چاہا تھا کہ پروانے کتنے ہیں، مولا 1400 سال وہاں پروانے تھے، 1400 سال کے بعد آج یہاں بھی پروانے تیری مودت میں اکٹھے ہو کر یہ ثابت کر رہے ہیں کل بھی حسین زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ سمجھ رہا تھا میں نے ظاہری فتح حاصل کر لی ہے، دنیا نے اسے فاتح اعظم بھی قرار دینا شروع کر دیا تھا کہ واقعی یزید نے فتح کر لی، لیکن حسین نے فتح کس انداز سے حاصل کی؟ یزید چاہتا یہ تھا کہ حسین کا کسی صورت میں سر جھکا دے، یعنی اس سے بیعت لے لے، لیکن حسین چاہتے کیا تھے؟ حسین چاہتے تھے کہ یہ سر نہیں جھکے گا، یہ سر نہیں جھکے گا، یہ سر نہیں جھکے گا۔ حسین نے سر نہیں جھکایا، یزید نے سر کاٹ لیا اور شاعر کو کہنا پڑا۔ اور اگر آپ وہ 2 مصرے سن چکے اور آج کی تاریخ کے جو 2 مصرے میں پیش کر رہا ہوں اگر یہ پہنچ گئے آپ کے ذہنوں تک تو پوری تقریر کا حاصل ہوگا۔ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد کی جان۔ شاعر کہتا دلیل فتح کو دیکھو، پوری توجہ، دلیل فتح کو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح کو دیکھو حسین کے قاتل، جو سر جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے، اسی سر کو جھکانے کے لیے گئے تھے نا، لیکن اسی سر کو اٹھا کر کبھی کوفے کے بازار میں پہنچے، کبھی شام کے بازار میں پہنچے، اور حسین یہ بتاتے چلے کہ اس سر ہی کو جھکانے کی کوشش کی تھی نا، اسی سر نے یہ بتایا کہ دیکھو تم ہی اس کو اٹھا کر لے کر چل رہے ہو، اور تم میری فتح کا اعلان آج کوفے کے بازار میں بھی کر رہے ہو، شام کے بازار میں بھی کر رہے ہو، شام کے دربار میں بھی کر رہے ہو۔ اور سنو حسین نے تو ایسی فتح حاصل کی ایسی آج تک نہ کسی نبی نے حاصل کی نہ اس کے بعد کسی نے حاصل کی، اس دین کو اس انداز سے فتح یافتہ کیا ہے۔ دیکھیں یزید چاہتا کیا تھا، آج کے مجلس میں صرف تھوڑا سا یہ بیان کرنا، یزید چاہتا یہی تھا نا کہ حسین سے بیعت لے لے، اور مدینے میں کیا چاہا تھا اس نے؟ سب سے پہلے جو خط لکھا تھا، اب تھوڑی سی تاریخ سے ہم جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ آپ کی پوری توجہات مجھ تک رہی، تو انشاءاللہ آج کی یہ جو آج جلوس کی مجلس ہے اس کا کچھ نہ کچھ حاصل آپ تک پہنچ جائے گا، یعنی جلوس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ضرور پڑھیں محمد آل محمد کی جان۔
بچوں کا جو نعرہ حیدری ہے نا، یہ ان کے خون میں رچا بسا ہے علی اسی لیے تو شاعر، ظاہر ہے میرے سامنے شاعر بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بھی ہیں، بھائی بات بھی ہیں، آپ بھی محبت کرنے والے، میں کیا کروں؟ ظاہر جب شاعر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ اشعار کے ذریعے، نثر کے بجائے اشعار کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچاؤں، کیونکہ بچے بار بار نعرے لگا رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں اور علی علی کر کے دکھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چار مصرے تو کہتا چلوں، بھائی ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا، مجلس میں آئے جب بڑوں کا حق ہے تو ان کا بھی حق ہے، ضرور پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ تو شاعر بھی محسن نقوی جیسا شاعر کہتا ہے، ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد، ان بچوں نے ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ اب تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، تمہید سے میں گزر گیا، اب میں اس مقصد کی جانب آنا چاہتا ہوں جس کے لیے جلوس نکل رہا ہے۔ عزیزو میرے دوستو، آخر یزید برسر اقتدار آتے ہی اس نے جو پہلا پیغام بھیجا ہے مدینے میں، ولید کے پاس پیغام کیا تھا؟ پیغام تو یہی تھا نا کہ یا کوئی حسین سے بیعت لے یا ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے۔ اب مجھے بتائیے یزید اپنے مقصد میں مدینے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے ساتھ چلتے رہے تو آپ کو انشاءاللہ لطف بھی آتا رہے گا۔ حسین نے جب یہ سنا کہ یزید کا مقصد یہ ہے کہ اس مدینے میں خوریزی برپا ہو، جب حسین نے وہ کلام کیا ہے ولید کے سامنے، تاریخوں کے اندر یہ واقعات موجود ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ ذاکرین کرام، علماء کرام اس کو بیان ہی نہیں کرتے، لیکن حسین کے اس کلام سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، جو حسین اور عباس جب آگے تھے وہ کلام وہاں مکمل ہو گیا تھا، لیکن حسین نے جو چلتے ہوئے ولید سے آخری کلمہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ شاید ولید تجھے پتہ نہیں ہے، شاید تیرے امیر کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نانا یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ مدینہ جو ہے یہ میرا حرم ہے، یہ مدینہ میرا حرم ہے، کعبہ اللہ کا حرم ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ میرا حرم ہے۔ یزید یہ چاہتا ہے کہ مدینے کے حرم میں جنگ ہو جائے، مدینے کے حرم میں خوریزی ہو جائے، میں اپنے نانا کے مدینے میں خوریزی برپا نہیں ہونے دوں گا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن مدینے کو بچا لوں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا مقصد ہے حسین کا، مقصد دیکھیں حسین کا، یہ حسین ایسے ہی نہیں نکلے، لوگ کہتے ہیں جی بس ایسے ہی چل پڑے، بس اس نے یہ کہا، کیونکہ حسین نے تو کربلا بنانی تھی نا، کربلا بے شک بنانی تھی، میں کب انکار کرتا ہوں کربلا نہیں بنانی تھی، کربلا بنانی تھی، لیکن مقصد حسینیت کو تو سمجھیں اور لوگوں کو بتاتے تو چلیں کہ مدینے سے چلنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر لوگ یہ بتاتے چلتے تو آج جو یہ کتابیں ابھی میرے پاس موجود ہیں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حسین کا پتہ نہیں چلتا کہ حسین پر کوئی دباؤ اور ڈالا نہیں گیا تھا، حسین کے لیے کوئی فوج نہیں لائی گئی تھی مدینے میں، تو حسین نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ یعنی آج کی کتابوں کے اندر یہ آ گیا، اگر لوگ یہ حقائق بتاتے چلتے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تو آج وہ کتاب لکھنے والے کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ یہ کہتا کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ ضرور پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو لکھانا تھا وہ کب ہمارا ہوگا، وہ تو بس کانپتے تقدیر کا مارا ہوگا۔ ماتم شاہ پہ فتوے لگانے والوں، حشر میں دیکھنا کیا حشر تمہارا ہوگا۔